بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہد اکرام کی طرف سے مسٹر قصہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چینل اعزاز سے ماضی کی اہم شخصیات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمارے ایمان کو خراب کر کے ہر وقت ہماری ناکامی کا منتظر رہتا ہے۔ اس طرح کے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے وسوسوں سے اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آج ہم شیطان ابلیس کے بارے میں معلوماتی ویڈیو بنا رہے ہیں، جس میں شیطان کی ابتدا و پیدائش کیسے ہوئی، اسے فضیلت کیسے ملی، انسان سے پہلے زمین پر ذی شعور اور کون کون سی مخلوقات آباد تھی، شیطان کا سجدے سے انکار اور شیطان کی چالوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اکثر تاریخ دانوں کی اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات یعنی جن کے علاوہ بھی کئی ذی شعور مخلوقات تھیں، جن میں سے کچھ کے نام بتائے گئے ہیں: ہن، بن، تم، رم اور جن۔ کچھ عقائد کے مطابق ہن کا تعلق سرکل آف ٹائم سے ہے، جو زمین پر انسان کی پیدائش سے پہلے رہا کرتے تھے۔ ہن کو ہوا سے پیدا کیا گیا تھا، جس طرح انسان کو مٹی میں پانی ملا کر گارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہن کی پیدائش کی بیس ہوا تھی اور بن کو پانی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اکثر مورخین و محققین کی رائے ہے کہ یہ دونوں مخلوقات اس وقت زمین پر موجود نہیں ہیں۔ ابن خطیر رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق جن اور جن دونوں آگ سے پیدا کی گئی مخلوقات ہیں۔ جن کی پیدائش شدید آگ نار السموم سے کی گئی اور جن یا جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ مارج من النار سے پیدا کیا گیا۔ کچھ عرب روایات کے مطابق ہن اب بھی موجود ہیں اور زمین پر کتوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ زمین پر جن اور جن دونوں مخلوقات میں سخت لڑائی جنگ ہوئی، جس میں باقی ذی شعور مخلوقات جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے ماری گئیں، اور جن جو کہ جنوں کا مقابلہ کرتے رہے وہ بھی بالآخر جنات کے ہاتھوں مارے گئے، اور اس کے بعد جنات کے قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگ پڑے اور زمین پر خون خرابہ کی انتہا ہو گئی۔ اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ان کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ کچھ فرشتوں کی بڑی بڑی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، جیسے جہنم کی رکھوالی، جنت کا انتظام، زمین پر مختلف قدرتی نظام ہائے سر انجام دینا، اور کائنات کے دیگر حصوں میں جو کہ اللہ کو خود ہی معلوم ہے مختلف قسم کے امور سر انجام دینا۔ اور پھر ان بڑے عہدے والے فرشتوں کی ماتحتی میں بہت سے فرشتے دیے گئے ہیں۔ فرشتوں کی رہائش بھی ان کے درجات کے حساب سے مختلف جگہوں پر ہے، مثلا پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7ویں آسمان تک وغیرہ وغیرہ۔ ہر مسلمان کو اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے فرشتوں کے وجود پر یقین کرنا لازمی ہے۔ فرشتوں میں 4 فرشتوں کو زیادہ درجہ دیا گیا ہے: حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام،
حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان میں سب سے زیادہ درجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے، جنہیں مخلوقات کی آخری حد سدرۃ المنتہا تک جانے کی اجازت ہے، اور ان کے ذمہ ہی بذریعہ وحی الہی اللہ پاک کا پیغام انبیاء کرام علیہم السلام تک پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ فرشتوں نے زمین پر جنات اور دوسری ذی شعور مخلوقات کا آپس میں خون خرابہ دیکھ کر ہی انسان کے بارے میں رائے قائم کی تھی کہ یہ بھی زمین پر خون خرابہ پھیلائے گا۔ ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی، اس وقت تک ان جنات پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی، لیکن آتشی مخلوق ہونے کی وجہ سے سرکشی ان میں موجود تھی۔ جب جنات نے زمین پر دیگر باشعور مخلوقات کو ختم کر دیا اور آپس میں لڑ کر زمین پر خون خرابہ شروع کر دیا، تو فرشتوں کو اس مہم پر مامور کیا گیا کہ زمین پر سرکش جنات کو قتل کریں اور باقی ماندہ جنات کو جزیروں پر قید کر دیں۔ فرشتوں سے لڑائی سے پہلے چلپا نیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا تھا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری ہاموس کو دی گئی۔ ہاموس کے دور میں چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے نہایت بہادر جنات تھے۔ ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا تھا۔ چلیپا کی شادی تبلیس سے ہوئی۔ تبلیس خود بھی بہت بہادر تھی اور اس کا چہرہ بھیڑیا کی مادہ کی طرح تھا، اس لیے اس کا لقب زبی تھا۔ انہی دونوں میاں بیوی سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابلیس رکھا گیا، جو کہ بعد میں عزت والا بن کر عزازیل ہو گیا اور اس کے بعد نافرمانی کی وجہ سے شیطان لعین بن گیا۔ ابلیس کے ماں باپ دونوں بہت بہادر تھے اور ان کے قبیلہ کے لوگوں کو ان کی بہادری پر گھمنڈ کی حد تک یقین تھا کہ جب تک یہ دونوں ہمارے قبیلہ میں ہیں کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ جب جنات نے بہت زیادہ خون خرابہ شروع کر دیا اور آسمان تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں کرنے لگے، تو اللہ پاک نے فرشتوں کی فوج کو ان پر مسلط کر دیا۔ جنات کی فوج نے فرشتوں کا اتنی بہادری سے مقابلہ کیا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے بھی جنات سے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جنگ میں ابلیس کے والدین چلیپا اور تبلیس مارے گئے، جس کی وجہ سے جنات کے حوصلے پست ہو گئے اور زیادہ تر سرکش قسم کے جن مار دیے گئے اور باقی جنوں کو چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بھیج دیا گیا۔ فرشتے شہزادہ ابلیس کو گرفتار کر کے آسمان پر لے گئے۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو انہیں حکم ہوا کہ شہزادہ ابلیس کو عزت عطا کی گئی ہے، اسے عزازیل کا لقب دیا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی تربیت کرے۔ ابلیس یعنی عزازیل نے بھی علم حاصل کرنا شروع کیا تو بہت زیادہ عبادت گزار اور علم کی جستجو کی وجہ سے زیادہ علم حاصل کرتا گیا۔ زہد و تقوی اور علم کے شوق کی وجہ سے عزازیل ترقی کرتا گیا۔ پہلے آسمان پر فرشتے اسے عابد پکارتے تھے، جب ترقی کر کے دوسرے آسمان تک رسائی حاصل کی تو اسے وہاں کے فرشتے زاہد پکارتے تھے۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان والے اسے ولی، 5ویں آسمان والے اسے تقی، 6 آسمان والے اسے خاشع اور 7ویں آسمان والے اسے عزازیل پکارتے تھے۔
عزازیل نے اتنا علم حاصل کیا کہ وہ فرشتوں کو لیکچر دینے لگ گیا۔ اس طرح وہ اکثر فرشتوں کا استاد بن گیا۔ جب ابلیس یعنی عزازیل نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی اور زیادہ تر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا تھا، تو ایک دن اللہ پاک نے اس پر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ایک عبارت ظاہر کر دی۔ عبارت یہ تھی کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہو گیا اور سوچا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہی لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہو۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے، لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ اسرائیل یعنی ابلیس نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ و بچار میں 1000 سال رہا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن فلسطین کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت اور پیٹ ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک سے اور پیر مغرب کی مٹی سے تیار ہو رہے ہیں۔ باقی گوشت پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل چاروں عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا کا حسین امتزاج ہوگی، کیونکہ ان چاروں عناصر کا ایک جگہ پر موجود رہنا ناممکن ہے۔ آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مٹی اور ہوا اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ان چاروں عناصر کو اکٹھا کرنا قادر مطلق کا ہی کمال ہے۔ اسی لیے انسان میں بیک وقت غصہ اور رحم دلی، چالاکی و سادگی، سرکشی و عاجزی، نیکی و بدی اور اس قسم کی متضاد خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ یہ عجیب و غریب پتلا اللہ رب العزت تیار کر رہا ہے تو جستجو میں لگ گیا۔ پتلا بنانے کے بعد زمین پر رکھ دیا گیا تو ابلیس کو، کیونکہ زمین اور ساتوں آسمان اور جنت وغیرہ تک رسائی حاصل تھی، پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ پتلے کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے متعلق پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بے جان جسم مبارک کو پھونک بجا کر دیکھا تو اس میں عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد ابلیس کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو مخصوص علوم و طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے پتلے کے اندر داخل ہو گیا تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔
ابلیس نے اپنی طویل عمر میں آج تک جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب کچھ اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ وہ رگ رگ کی سیر کرتے ہوئے قلب تک پہنچ گیا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور علوم مخفی جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا اور نہ اس کے اندرونی حالات معلوم کر سکا، کیونکہ خالق دو جہاں نے اسے سر بمہر یعنی سیل کر دیا تھا۔ ابلیس سمجھ گیا کہ اس پراسرار ڈبیا میں خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے ابلیس کو انسان پر ایسا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے زبردستی کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے اور گناہ سرزد کروا ہی دے۔ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے، باقی گناہ انسان اپنی قوت اور ارادے سے کرتا ہے۔ اب ابلیس کے دل میں اس نئی مخلوق یعنی انسان کے لیے تعصب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ علم کا زوم بھی بہت بری چیز ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی انتہائی ضروری چیز ہے۔ علم کا درست فائدہ عمل اور عاجزی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، نہیں تو یہ علم سرکشی کی طرف بھی لے جا کر مردود کر دیتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام اپنے مریدین کو پہلے عاجزی کا عادی بناتے ہیں اور پھر اپنے مرید کی عاجزی کے لحاظ سے اسے علم سکھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح داخل کرنے کے بارے میں تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام میں روح داخل کروں تو سب نے سجدہ کرنا ہے۔ ابلیس بھی اس وقت موجود تھا، لیکن جب تمام فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کر لیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انسان کے خلاف تعصب کی وجہ سے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، تو میں اس سے بہتر ہوں اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا، اور اسے اللہ پاک نے شیطان کا لقب دے دیا اور مردود کر دیا۔ پھر شیطان نے ہی جب درخواست کی تو اس کی درخواست پر شیطان کو انسانوں کو ورغلانے کی مہلت دے دی گئی، کیونکہ یہ سب تو پہلے سے ہی طے شدہ تھا۔ اللہ پاک کے طے شدہ امر کے تحت ہی پہلے ابلیس کو علوم سے نوازا گیا اور پھر انسان کے خلاف ولن کا کردار نبھانے کے لیے زمین پر بھیج دیا گیا۔ شیطان نے انسان کو جنت سے کیسے نکلوایا اس کا بیان پہلے ویڈیوز میں کیا گیا ہے، لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ شیطان نے انسانوں کو ورغلانے کے لیے پوری دنیا میں اپنا ایک باضابطہ نظام قائم کر رکھا ہے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق اس کے چیلے ہر انسان کے ساتھ اسے ورغلانے کے لیے تعینات ہوتے ہیں، جو موقع ملتے ہی انسان کو مختلف وسوسوں میں مبتلا کر کے اس سے برائی اور گناہ کے کام کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ شیطان کے بڑے 5 چیلے ہیں جو اس کا کام پوری دنیا میں کنٹرول کرتے ہیں۔ صبر سے بیرے، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، اس کے وسوسے میں آ کر لوگ واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں اور اپنے منہ پر تمانچے مارتے ہیں۔ دوسرا ہے اور، اس کا کام لوگوں کو برائی میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ ہر گناہ کا کام لوگوں کو اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے اور گناہ کے کام کی طرف مائل کرتا ہے۔ تیسرا ہے مسعود، یہ کرب اور دروغ پر مامور ہے، جو لوگوں کو دوسروں کی ٹو میں لگاتا ہے، کان لگا کر لوگوں کی آپس کی باتیں سننا، آدھی بات سن کر مزید اضافہ کر کے لوگوں کے آپس میں جھگڑے کروانا اور جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلانا اور لوگوں کے آپس میں نفرتیں پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ 10،
یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھا کر ان پر غضبناک کرتا ہے۔ ایک گھر میں رہنے والوں کے آپس میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ذکینور، اس کا کام بازاروں میں ہے۔ یہ دکانداروں اور گاہکوں کو ایک دوسرے سے فراڈ کرنے پر اکساتا رہتا ہے اور بددیانتی کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض یہ کہ شیطان ہر طرح سے یہ کوشش جاری رکھتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ پر گامزن ہو کر کامیاب نہ ہو جائے اور کفر و شرک اور گناہوں کی دلدل میں پھنس کر ناکامی کی طرف چلا جائے اور دوزخ اس کا مقدر بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے فریبوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان کے انسان کو صراط مستقیم سے بہکانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان ملعون سے پناہ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چل کر اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمیں اسی طرح شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہر وقت نیکی کے کاموں میں مشغول رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز عنقریب اپلوڈ کی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔